السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو آج کیسے آنا ہوا اور کیا آج آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میرا آپ سے نا ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیا آج کے دور میں جو پیرنٹس ہیں ان کی کیا رسپیکٹ ہے؟ کیا وہ ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ ہے؟ بچے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، سروے جو ہے آپ کا کیا ہے اس بارے میں، کیا ویوز ہیں، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیٹے آپ نے بڑا ہی زبردست کویشچن کیا ہے۔ دور حاضر میں نا بہت ساری چیزوں کی جہاں پہ کمی ہے نا، وہاں پہ قرآن پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا میری اطاعت کرو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرا، اللہ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو۔ اب دو جو ہیں وہ اگر ان کی آپ اطاعت نہیں کرتے ہو آپ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہو نا۔ لیکن جو تیسری جو چیز ہے جس نے ان دونوں کا آپ کو تعارف کروایا ہے، جیسے والدین نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، والدین نے ہی بتایا جب ہم پیدا ہوئے، اذان ہوئی، کلمہ ہوا ہمارے کانوں میں، والدین نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آخر زبان نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والدین نے بتایا قرآن کیا ہے، والدین نے ہی بتایا اللہ کیا ہے۔ جب آج اس آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ سروے کیا ہے، جب میں اس پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتا ہوں نا تو میں نے دیکھا اس کی وجوہات کیا مہنگائی ہے، اس کی وجوہات لوگوں کے اندر اتنا اشتعال کیوں ہے، اتنا جو نا ٹیمپرامنٹ ان کا لوز کیوں ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے سروے کیا تو میرے سامنے جو چیزیں آئیں وہ حیران کن تھیں۔ میں نے 10 والدین سے ملاقات کی اور ایک دن کے اندر میں 10 والدین کا قتل دیکھا، 8 والدین کا قتل دیکھا۔ کتنے والدین؟ 8 والدین۔ 8 والدین تک کا قتل دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے جو سننے والے سوچ رہے ہوں گے قتل کیا ہے۔ یاد رکھیں اگر احترام آدمیت ختم ہو جائے نا تو وہ انسان چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے۔ میں ان کے مختلف ویوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پیرنٹ سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے افسردہ تھے، بڑی جو ہے نا تنہائی والی زندگی والدین گزار رہے تھے۔ باپ جو ہے بیمار تھا، صرف والدہ خدمت کر رہی تھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی اولاد، ان کا جی 5 بچے ہیں تو صاحب حیثیت ہے۔ میں نے کہا آپ کی یہ حالت کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے ہم تو تب کے ہی مر گئے ہوئے ہیں جب سے ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو صرف ہماری دولت سے پیار تھا۔ بچوں کے دولت سے پیار ہے، والدین کے بعد جب دولت اور سرمایہ نہیں رہا، بچوں نے والدین کا اخلاقی قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ والدین جو زندہ لاش کی طرح ہیں۔ ایک سروے میں ہم گئے تو ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے اس والدین کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کی سے پوچھا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی اولاد جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے۔ تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا، میں نے نوٹ کر لیا۔ یہ دوسرے والدین ہیں جن کا قتل ہو چکا ہے۔ اب تیسری جگہ پہ ہم گئے تو ان کے لیے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑی حیران کن باتیں کی۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر ہمیں 5 روپے بھی چاہیے ہونا اپنے بچوں سے تو بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ آگے سے جواب یہ ملتا ہے ہم نے کمایا ہے۔ تو مجھے وہ قرآن کا حکم یاد آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے لیکن اولاد بھول چکی ہے۔ ہم چوتھے گھر میں گئے تو چوتھے گھر میں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ماں نے اپنی بہو، ظاہری بات ہے بیٹی ہوتی ہے، اس کو کسی وجہ سے سزا ڈانٹا تو اس بہو نے اشتعال میں آ کے نا اپنی ساس کو یعنی کہ ماں کو تھپڑ دے مارا۔ آپ امیجن کریں کہ اس وقت اس عورت پہ کیا گزری ہوگی جس کی بیٹی نے اس کو تھپڑ مارا ہوگا۔ کیا اس کی موت نہیں ہے وہ؟ کیا صرف قبر میں اترنے کی موت ہے؟ میں اس معاشرے میں چلتی پھرتی لاشیں دیکھ رہا ہوں اور وہ لاشیں کیا ہیں؟ والدین کی شکل میں۔ پھر اسی طرح جب ہم 5ویں گھر میں گئے تو وہاں پہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہم نے دیکھی۔ دودھ کے کٹورے میں دودھ تھا اور بیٹا اور اس کی بہو جو ہے دودھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں نے جا کے سوال کیا، میں نے کہا بزرگ آپ کی صحت ذرا ڈاؤن ہے، دودھ پیا کریں۔ تو آگے سے رو کے کہتے ہیں دودھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں۔
تو اب آپ کیا کیا ان کو بتائیں. ایک گھر میں گئے، باپ بیمار تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بڑھاپے میں پاؤ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. باپ جو ہے بڑھاپے میں تھا، بہت زیادہ لاغر ہو چکا تھا، وہ خود کو سنبھال نہیں سکتا تھا. تو بیٹے اور بہو یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس سے جان چھوٹے گی. تو امیجن کریں کہ یہ حالات ہیں والدین کے. اور ایک ہی دن میں نے اس طرح کے 8 کیسز دیکھے 10 میں سے. اور 8 کیسز میں جو ہے نا معاشی، روحانی اور صرف جسمانی رہ گیا تھا، باقی ہر لحاظ سے ان کا جو ہے قتل ہو چکا ہوا تھا. وہ جو سوچتے تھے ہماری اولاد ہوگی، تابع دار ہوگی، خدمت کرے گی، یہ نہیں. ہماری تباہی کی بہت زیادہ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کی. اچھا 2 گھروں میں اس میں سے ایک میں ہوپ امید والا واقعہ بھی، اور سارے سامعین کو یہ چاہوں گا کہ وہ اس واقعے پر بھی غور کریں جو کہ ہوپ کا ہے، جو امید کا ہے. ہم ایک گھر میں گئے تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے ہم بات کر رہے ہیں. تو کوئی گھر میں شاید کوئی محفل تھی یا کیا تھا، کافی جو ہے مجمع تھا. تو دیکھا کیا 2 بچے جو ہیں بار بار اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے یہ نظارہ دیکھا تو ان سے پوچھا بھائی آپ 5-10 منٹ بعد کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جب ہم اٹھتے ہیں نا تو ہم دروازے سے آتے ہوئے اندر اپنے والد کو دیکھتے ہیں، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہمارا والد آئے تو ہم احترام میں کھڑے نہ ہوں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا اور کیا کیا آپ اپنے والد کے احترام میں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے روزانہ اپنے والدین کے پاؤں کا، ہاتھوں کا اور ماتھے کا بوسہ لے کے نکلنا ہے. دوسروں نے فرمایا کہ ہم نے جب ہم نہیں دیتے، اللہ ہمیں نوازتا ہے، اور اپنے والدین کی دعاؤں سے جو پیسے ہوتے ہیں نا کبھی ہم نے اعلانیہ اپنے پیرنٹس کو نہیں دیے. ہمارے پیرنٹس کو جتنے چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ مقرر ہے، وہاں سے وہ جتنے لے لیں، کبھی سوال ہی نہیں کیا ہم سے کیوں. اور تیسری جو انہوں نے بات کہی وہ تو سونے کے اور آگ کے اوپر لکھنے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تو ساری بہار جو ہے ہمارے والدین ہیں، تو جس کی زندگی میں والدین نہیں ہوں گے بہار ختم ہو جائے گی. تو ہم تو اپنی بہار کو قائم رکھنے کے لیے اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں. تو اگر یہ نسل کو یہی بات صرف سمجھ آ جائے نا کہ ہمارے سر کا تاج، ہماری زندگی کی بہار ہمارے والدین ہیں، تو کبھی ان کا قتل نہیں ہوگا. تو میں آپ کی وسادت سے اور اپنے جو ویڈیو میکر ہیں ان کی وسادت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والدین کی جو خواہشات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. ان کے لباس کا خیال رکھیں، ان کو کمپنی دیں، ان کی اچھی خوراک رکھیں، ان کے لیے اچھی سواری کا اہتمام رکھیں. اور دوسرا جو اپنی بیویاں ہیں ان کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے لیے بھی منزل مشکل کر رہے ہیں، ان کے لیے منزل. بد کلامی جو ہے وہ سیدھا دوزخ میں لے جاتی ہے. تو یہ تو سروے تھا جو آپ کی وسادت تھے میں نے عوام تک پہنچایا ہے. مزید کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو تو. اچھا تو سر دیکھیں اب 8 گھروں میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ بہت برے حالات تھے، 2 میں صحیح تھا، تو اب ہم اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ ہمیں جو ہے نا یہ تحریک جو ہے وہ سکولز سے سٹارٹ کرنی پڑے گی. اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ سکولز کا ہے. والدین کے احترام نہ ہونے کی وجہ بہت سارے ادارے ہیں. ادارے جو ہیں فیسز کے لیے، پنشمنٹ کے لیے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں. کبھی کسی ادارے میں یہ بھی ہوا ہے کہ آتے ساری اللہ رسول کے نام کے بعد 5 منٹ کا بچوں کو لیکچر دیا جائے ڈیلی بیسس پہ کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی ان کے سچ کے اوپر، کبھی ان کے رزق کی تلاش کے اوپر جتنی ان کو مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں. کبھی ان کو بتایا جائے کہ والدین دیکھیں سڑکوں پہ کتنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو رزق کی تلاش میں جو ہے وہ ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر آج یہ اداروں سے اگر ہم چاہتے ہیں احترام آدمیت اور احترام والدین جو ہے وہ قائم ہو اور احترام والدین کا مرتبہ بڑھے، تو آج جو بچے ہیں نا ان کے دلوں میں والدین کی محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین جو سورس ہے وہ انسٹیٹیوٹس ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ یونیورسٹی ہے.
آج اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں اگر یہ میسیج دے دے آپ کی زندگی کے جو ہیرو ہیں وہ آپ کے والد ہیں اور آپ کی زندگی کی جو جنت ہے وہ آپ کی ماں ہے، تو یقیناً جو ہماری نسل جو ہے بھٹکے گی نہیں، اور احترام آدمیت بھی بڑھے گا اور احترام والدین بھی بڑھے گا۔ ایک چھوٹا سا یہ ابھی آپ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ایک بچہ بہت بگڑا ہوا تھا تو وہ اپنی والدہ کا احترام نہیں کرتا تھا، تو اس کی والدہ کے منہ سے میں نے سنا جو آخری کیس تھا، بڑا مزے کا کیس تھا وہ، تو اس کی والدہ نے بتایا میرا بیٹا روزانہ رات کو باہر چلا جاتا دوستوں میں گھومنے، تو میری بات سنتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے کیا کیا، کھانا پکایا، جب وہ نکلنا کہتے بیٹا بس میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دو، اپنے ہاتھوں سے 2 نوالے مجھے کھلا دو، میرا بڑا دل کرتا ہے میں تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں۔ کہتے ہیں اس کو نا تھوڑا سا جیسے اس کے اندر ایک تبدیلی فیل ہوئی، اس نے 2 نوالے کھلائے چلا گیا۔ اگلے دن جو ہے نا ماں نے اس کو صبح ہی کہہ دیا شام کا کھانا میں تمہارے ساتھ کھانا چاہتی ہوں اگر تمہارے پاس وقت ہوا تو اس بچے نے نا ایک ایک نوالا توڑ کے ماں کے منہ میں ڈالتا جا رہا ہے، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، بچے کے آنسو، بچہ بھی پاؤں پکڑ کے روتا ہے، کہتے ہیں ماما مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کی کمپنی اتنی مزے کی ہے، میں تو پتہ نہیں کہاں بھولا بھٹکا رہا ہوں۔ تو اگر آج والدین بھی محبت والا رویہ رکھیں، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نکما کہنے کی بجائے ان سے محبت والا جذبہ رکھیں اور دل سے رکھیں، فارمیلٹی والا دل سے رکھیں، بچے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نہیں بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑا اہم موضوع چھیڑا، اور انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ آئندہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامت رکھے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ کے ساتھ پر قائم رکھے۔ آمین۔ پاکستان تھینک یو سو مچ، ہم سب بچوں کو اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو سو مچ۔